الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے پیچھے جو احادیث پڑھی ہیں یہ ابھی باب چل رہا ہے، باب الضحک والتبسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنس دینا، اسی کے متعلق باب ہے۔ اور چند احادیث ہم نے اس بارے میں پڑھی۔ آج کی جو حدیث ہے جس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے اس میں کچھ ہمارے لیے مسائل ہیں، دروس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبد العزیز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال، یہ جو سند ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بخاری اور جو صحابی ہیں ان کے درمیان تین واسطے ہیں صرف، عبد العزیز ابن عبد اللہ الویسی اور امام مالک رحمہ اللہ اور اس کے بعد اسحاق ابن عبد اللہ۔ یہ تمام بہت بڑے علماء ہیں، بہت بڑے علماء ہیں۔ یہ عبد العزیز ابن عبد اللہ الویسی یہ رشتہ دار تھے امام مالک رحمہ اللہ کے، اور بہت بہت اونچے تھے یہ علم میں بھی، خاص طور پہ علم حدیث کے اندر۔ امام مالک رحمہ اللہ معروف ہے سب کو، علم حدیث کے اندر تو ویسے ہی بڑا بہت بہت اونچے تھے اور بڑا ان کے پاس علم تھا۔ اسی طرح فقہ میں بھی ان کے پاس بہت علم تھا، ان کا اپنا مذہب رہا، اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو زندہ رکھا، آج بھی ان کے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ امام مالک کے استاد اسحاق بن عبد اللہ ابن ابی طلحہ یہ روایت کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور بہت ہی مبارک صحابی، بہت ہی مبارک شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چھوٹی عمر میں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں پیش کی۔ ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ چھوٹا بچہ ہے، خادم ہے، یہ آپ کی انشاءاللہ خدمت کرے گا۔ ایک طرح سے کچھ قربانیاں دیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرورش تھی اور جو تربیت تھی وہ پھر نبوت کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں ایک طرح سے ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، وہ حقیقتاً دوسرے بندے کی تربیت ہوتی، جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا۔ آپ کا معاملہ اس طرح کا تھا، اتنا بہترین اور خوبصورت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ کرتے ہوئے اگلے کو 10 چیزیں سکھا جاتے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو انہوں نے سیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا سارا کریڈٹ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو، خدمت کرنا، تمام چیزوں کا ان چیزوں کا جو ہے کریڈٹ دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ چیزیں میں نے سیکھی یا جن کی وجہ سے مجھے یہ علم آیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں یہ کچھ سیکھا۔ اور بہت ساری چیزیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہیں۔ ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد کی برکت کی دعا دی تھی۔ بعد میں امیر صحابہ کرام میں سے تھے، بصرہ میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی اور امیر صحابہ کرام میں سے تھے، اولاد بھی بہت تھی اور اللہ تعالی نے مال بھی ان کو بہت دیا۔ فرماتے ہیں قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معاملہ جو تھا وہ تربیت کرنے والا تھا، سکھانے والا تھا۔
تو یہ چیز سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خادم تھے، خاص خادم تھے، تو پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں جاتے. یہاں تک کہ ایک دفعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت انس خود بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر پانی لے کر کھڑے تھے، جو لوٹا ہے اس میں پانی لے کر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو چھوٹی عمر کی وجہ سے وہ اندر جھانک کے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی دوں، اس طرح کر کے کچھ کوئی چیز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ بھئی ایسے نہیں کرتے، اور حضرت انس نے کہا کہ میری عمر چھوٹی تھی اس وقت. اس طرح کا جو ہے ذکر کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو ایک ایک جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک قدم پر چیزوں کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ گئے، وہاں پر مجھے لے کر گئے، وہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا، آپ نے فلانی بات اس شخص کو ایسے ایسے انداز میں اور ایسے ایسے وقت میں یا اس چیز یا ان حالات میں اس طرح کا جواب دیا. یہ تمام چیزیں، یہ والا علم ہم تک پہنچا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے. اور وہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز اور طریقہ تھا تربیت کا. کہتے ہیں کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ چل رہا تھا. وعلیہ برد نجرانی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا آپ نے پہنا ہوا تھا نجرانی برد. برد کہتے ہیں آپ کہہ لیجئے جبے کو، جو اب انسان اپنے اوپر تمام کپڑوں کے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ لباس ہے. یعنی عرب میں یہ پرانا لباس ہے، یہ نیا لباس نہیں ہے جو عام طور پہ ملوک وغیرہ یا خطبہ اور یہ لوگ ان کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ بہت پرانا لباس ہے، یہ نیا لباس نہیں ہے. اور یہ علامت ہوتی تھی آپ کہہ لیجئے عزت دینے کی اور لینے کی. یعنی کسی کو آپ نے عزت دینی ہے تو یہ پہن کر اس کا استقبال کریں، اس کو بھی عزت محسوس ہوگی کہ بھئی اس نے میرا استقبال اس انداز سے کیا ہے. تو نبی اور ایک اور بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اس اور اس طرح کا بردہ اور اس طرح کا کپڑا اپنے لیے رکھ لیتے کہ جب وفود آئیں گے تو آپ ان کا وہ پہن کر وہ استقبال کریے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے یہ بات تب کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پر نجرانی بردہ تھا. نجران ایک علاقے کا نام ہے یہاں پر سعودیہ میں، جس کو محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے نجران. اور اسی جگہ پہ یہ علاقہ واقع ہے، یہ علاقہ پایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا بنا ہوا جبہ کہہ لیجیے پہنا ہوا تھا. غلیظ الحاشیہ، حاشیہ کہتے ہیں اطراف کو، غلیظ سے مراد ہے کافی موٹے، یعنی کافی موٹا. اس کی جو اطراف، اس کی جو سائڈز تھیں وہ کافی موٹی تھی، یعنی دھاگے سے ان کو سی کر کافی موٹا اس کو کیا ہوا تھا. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. اور پکڑا کس سے؟ اس جبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. اور آگے جو چیز ہونے والی ہے اس کو غور سے سنیے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عربی بدو آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، کہتے ہیں فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً. جبدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس کو کسی چیز کو بھی کھینچنا. یہ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر جذب کا لفظ ہے. فَجَذَبَ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً، یعنی جذب کرنا، یعنی اپنی طرف کھینچنا، شدت سے کھینچنا. ویسے ہی اس کا مطلب ہے شدت سے کھینچنا، اور اس شدت کے کھینچنے کے ساتھ لفظ شدید لگا دے تو اس کا مطلب کہ بہت سخت کھینچا اس عربی نے. جیسا کہ حدیث میں ہے فَجَبَذَ جَبْذَةً شَدِيدَةً، بہت شدت کے ساتھ، بہت سختی کے ساتھ اپنی طرف کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کپڑا یا جبہ پکڑ کر آپ کو اپنی طرف کھینچا. یہاں پہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا سخت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا. اور یہ بڑی سخت بے ادبی والی بات ہے کہ کوئی شخص آپ سے بڑا ہو مرتبے میں یا عمر میں یا جس طرح بھی، اس کو آپ بلانے کی غرض سے اس کو آپ کھینچے، اپنی طرف کھینچے کہ بھئی بات سنو میری. یہ سخت بے ادبی والی بات ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
رد فعل تھا، رد عمل تھا، اس کے بعد وہ نہایت ہی خوبصورت رد عمل تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جب اس عرابی نے، اس بدو آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچا، تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ پھٹ گیا، اتنی زور سے اور اتنی شدت سے اس نے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا۔ قال انس، اب اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فنظرت الى صفحة عاتقه، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گردن پہ دیکھا۔ عاتق جو کہ ہے، عاتق کندھے کو کہتے ہیں، اور صفحہ جو ہے یہ کندھے اور گردن کے درمیان کی جگہ، جو کندھے کا جوڑ ہے عاتق اس کو کہا جاتا ہے، کندھے کے جوڑ اور گردن کے درمیان کی جگہ کو عاتق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر دیکھا، یعنی جو آپ کہہ لیجئے گردن اور کندھے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کی طرف میں نے دیکھا۔ وقد اثرت بها حاشیۃ الرداء من شدت جبذته، اور وہ جو اس بندے نے جو کھینچا تھا اس کے کھینچنے کی وجہ سے سخت سرخ نشان وہاں پر پڑ گیا۔ وہی بات ہے کہ بہت ہی شدت سے اس نے کھینچا، یعنی اتنی شدت سے کھینچا کہ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بردہ ہے یا جو جبہ ہے وہ پھٹ گیا، اتنی شدت سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا۔ اور پھر آپ وہ جو اطراف تھی، جو سائیڈز تھیں، وہ چونکہ موٹے دھاگے سے سلی ہوئی تھی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھری، بڑی سخت پھری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نشان پڑ گیا۔ اور حضرت انس نے وہی وجہ بتائی ہے کہ اس کی جو شدت تھی، کھینچنے کی شدت تھی، اس کی وجہ سے وہ سارا نشان پڑ گیا۔ ثم قال، اور آگے دیکھیں، انداز خطاب سنے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ سارا کچھ ہو جائے کسی کے ساتھ، اور اس کے بعد انداز خطاب اس طرح کا ہو۔ پھر اس اعرابی نے کہا یا محمد، اے محمد، یعنی کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں جو صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، اس طرح کے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ سیدھا سیدھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یا محمد، اے محمد، ٹھیک ہے۔ اور یہ بندے کو غصے کے اوپر غصہ دلا دینے والی چیز ہے کہ عام طور پہ کوئی بندہ سمجھے اس کا کوئی رتبہ ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کرے تو انسان کی جو باڈی موومنٹ ہوتی ہے وہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے، کہ ایک بندہ اپنی جہت میں اور اپنے یعنی اپنی سوچ میں ایک طرف جا رہا ہے اور اس کو پیچھے سے کھینچے تو انسان ایک تو گرنے والا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اور اس تمام کے بعد اتنی شدت کے ساتھ کھینچے کہ اس کا کپڑا پھٹ جائے، اور اس کے بعد وہ مخاطب اس طرح کرے اے محمد، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مخاطب کرے اوئے میری بات سنو، یہ سارا کر لینے کے بعد وہ آگے سے یہ کہے اوئے میری بات سنو، ٹھیک ہے، تو کتنا انسان کو غصہ آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد ہی نہ آتے، بھاگ جاتے لوگ۔ اور پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے جس کے اندر آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو جو امہات المؤمنین اور کوئی صحابہ خواتین تھیں، صحابیات تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا اونچا بات کر رہی تھی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے تو ساری ڈر کے خاموش ہو کے پردے کے پیچھے بھاگ گئی۔ تو حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ان کو چاہیے کہ آپ سے زیادہ ان کو ہیبت ہو، آپ کا زیادہ روب ہو، مجھ سے کیوں ہیبت کھاتی ہیں یہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی طبیعت تھی اس کے اندر نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم الطبع تھے، تو اس نرمی کی وجہ سے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے، پوچھتے، پسند کرتے کہ ہم جائیں، جا کر بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی مجلس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی درس ہو، کوئی بات چیت ہو، اس میں ہم بیٹھے رہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھوڑتے نہ۔ جو چیز ابو سفیان نے ہرقل کو بیان کی تھی کہ جب اس نے سوال کیا کہ کوئی مرتد ہوا ہے
اس کے دین سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی تک ہمارا جو اس کے ساتھ معاملہ رہا ہے اور ہمارا جو تجربہ اس کے ساتھ رہا ہے کہ کوئی شخص مرتد نہیں ہوا۔ وہی بات ہے، ایک تو اسلام کی سچائی اور اسلام کا حق ہونا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی طبیعت، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ لوگ جب جڑتے آپ سے تو کبھی نہ چھوڑتے۔ جیسے کہ حضرت ثمامہ بن اسال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یمامہ کے علاقے سے تھے، یہ ریاض کا علاقہ یمامہ کا ہے، پکڑ کے لے گئے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی کہ تم ثمامہ ہو، اور ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، سرداری تھی، تو ساری چیزیں تھیں۔ انہوں نے پھر جو ہے اسلام قبول، بعد میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام سے پہلے سب سے ایسا چہرہ میرے لیے، ایسا جو سب سے یعنی مکروہ چہرہ ہو نعوذ باللہ میرے لیے، وہ آپ کا چہرہ تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے محبوب چہرہ میرے لیے اب آپ کا چہرہ بن گیا ہے۔ اور اسلامی وہ حضرت ثمامہ کا وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، وہ واقعہ ہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کتنی نرم تھی، اور اس نرمی کی وجہ سے ہی ایک طرح سے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے ہی جو امپریس ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس تمام چیز کے بعد وہ کہتے ہیں یا محمد، اعرابی کہتا ہے اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز سے اس کی بات سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ آگے اعرابی کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، کہ اللہ نے جو تجھے پیسہ دیا اس میں سے مجھے دے۔ یعنی یہ بات ہی اس طرح کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آ جاتا تو صحابہ بھی سمجھتے کہ اچھا ٹھیک ہے، کس وجہ سے غصہ آیا ہے، اور انداز پوچھنے کا، بیان، بھائی میرا مال ہے، میں تم سے کیوں اس طرح کر کے تمہیں کیوں دوں، تم کون ہو، کس لحاظ سے مال مانگتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے مال دیتے تھے، حقداروں کو مال دیتے، تم کس حق سے مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں سے اس کا سوال بھی ایک عجیب طریقے سے اور ایک مختلف سا سوال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب فلتفت الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام چیزوں کو، ان تمام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، وہی بات ہے 3 4 5 سیکنڈ ہوئے ہوں گے، یہ سارا واقعہ جو بیان کیا ہے یہ شاید 3 4 5 سیکنڈ کا ہوگا۔ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کی جو خوبصورتی تھی، وہ ایسے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا اے ام المؤمنین، بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کا اخلاق تھا، قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے تو قرآن کا جو اخلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یعنی ایک قرآن کتابوں کے اندر اور ایک قرآن چلتا پھرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھا۔ تمام احکامات اور تمام اخلاق کی باتیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو اس تمام اتنے سخت اور اتنے شدید معاملے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بالکل غصے نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم امر له بعطاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی اس کو دو، جو بھی پیسہ ہے، جو بھی مال غنیمت ہے، چاہے یہ بیت المال، مسلمانوں کا بیت المال ہے، جو بھی ہے اس میں سے جو مال ہے یہ مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اور یہی بات ہے کہ یہ ان مسائل میں سے چیز آتی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے دلوں کا ایمان کمزور ہو، اور اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہی، یعنی اس کی ایک طرح سے تالیف قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا۔ اس نے جب مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس بندے کو۔ تو وہی بات ہے کہ کچھ صحابہ کچھ لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وفود آنا شروع ہو گئے، اس میں سے ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے کہا، جب اسلام قبول کیا تو ان کا جو سردار تھا، جو بھی ان کا رسول تھا جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اسلام قبول کیا اور سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر اپنے قبیلے گیا واپس، تو اس نے جا کر سب سے پہلی یہ بات کہی کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقْرَ،
کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ کہ محمد تو اتنا عطا کرتا ہے، اتنی دیتا ہے کہ کبھی فقر اور غربت کبھی آپ پہ آئے گی ہی نہیں۔ یہ ایک عام یعنی ایک اساسیات میں سے ہے زندگی کی، رزق کمانا، رزق روٹی انسان کے پاس، انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے معاملات اور چیزیں، تو یہ انسان کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو نبی اکرم انہوں نے کہا کہ یار محمد اتنا دینے والا ہے کہ دوسرے تو یعنی مدینہ کے لوگ چھوڑے، آپ لوگوں کو بھی کبھی غربت نہیں محسوس ہوگی۔ وہ سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، سارے کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھی یعنی وہ تعریف قلب والی چیز کہ لوگ اس طرح کھینچے آئے جاتے تھے کہ یعنی ایک تو اخلاق بہترین، ایک انداز اور تمام طریقے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کر کے عطا کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ لوگوں کو اپنے آپ کھینچ کے لے آتا تھا اسلام کی طرف۔ دیکھیں جو اسلام بہت سارا پھیلا، اسپین میں پھیلا اسلام، اور بڑی بڑی دور تک اسلام گیا، تاجروں کے زیادہ یہ اسلام تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ اور وہ کیا معاملہ تھا؟ وہی تاجروں کے جو اخلاقی معاملات تھے، ان کے مالی معاملات تھے، اور باقی سارے ان کی عبادات تھیں، ان تمام کو دیکھ کر وہ اتنا جو وہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے، اور پھر اس طرح کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے، اور اسلام اس طرح پھیلنا شروع ہو گیا ان کے معاملات کو دیکھ کر۔ تو یہی وہ چیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کے ذریعے لوگوں کو اسلام قبول کروا لیتے، اپنے اخلاق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام قبول کروا لیتے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ فضاحک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں اس کو دو جو ہمیں ملی ہے عطا، جو ہمیں مال غنیمت ہے جو بھی ہے، اس کو دو جو بھی یہ مانگتا ہے۔ اگلی حدیث ہے قال حدثنا ابن نمیر قال ابن ادریس قال حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل ابن قیس عن جریر رضی اللہ عنہ۔ یہ جریر القدر بہت بڑے بڑے عظیم صحابی ہیں، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں ایک بہت بڑا بت ذوالخلصہ کے نام سے بہت بڑا بت تھا، اس کو گروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کے ہاتھوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق جو مفسرین ہے اور محدثین رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا، سیرت نگاروں نے بھی ان کے متعلق بیان کیا کہ نہایت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے، اچھا جسم، زبردست خوبصورت رنگ، بہت خوبصورت تھے، اور اسی لیے لقب دیا گیا صحابہ کرام میں سے ہی ان کو لقب دیا گیا کہ یوسف هذه الامہ، اس امت کے یوسف، ان کو یہ لقب دیا گیا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے تھے کہ جب ویسے کھڑے ہوتے تو اونٹ کی کوہان تک ان کا قد پہنچتا، یعنی ان کا کندھا اونٹ کی کوہان تک پہنچتا، اتنا لمبا تھا ان کا قد۔ اور ان کے متعلق غالباً امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جوتے کے متعلق بیان کیا امام ذہبی نے، فرماتے ہیں کہ ان کا امام حضرت جریر جو تھے، ان کا جوتا جو تھا یہ ایک عام انسان کے بازو کے برابر تھا، یعنی ہاتھ سے کونی کے برابر، کونی تک تھا ان کا ایک جوتا، یعنی اتنا بڑا جوتا تھا ان کا، اور وہی ہے ان کے قد کی وجہ سے۔ اور نہایت خوبصورت، یہ نہایت خوبصورت صحابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلصہ کا جو بت تھا، اس بت کو کعبۃ الیمن بھی کہا جاتا تھا، یا الکعبۃ الیمنیہ، یمنی کعبہ کہا جاتا تھا۔ ان کے ذریعے، ان کے ہاتھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 لوگوں کا لشکر یہ لے کر گئے، اور وہاں جا کر اس کو جلا دیا، اس کو توڑ دیا، اس بت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تب تک نہیں آیا جب تک وہ بالکل ٹوٹ کے ختم نہیں ہو گیا، یا رسول اللہ میں تب تک واپس نہیں آیا وہاں سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو لشکر گیا تھا اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اور برکت کی دعا کی 3 بار۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی۔
اور یہ وہی ہے، اس حدیث کا بھی تعلق، یہ جو حدیث ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اس کا تعلق اسی قصے کے ساتھ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلصہ جو بت ہے اس کو توڑنے کے لیے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، تو بھیجنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں، حضرت جریر کہتے ہیں، ما حجبني النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے تک پہنچنے سے کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آپ نے کبھی بھی مجھے روکا نہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے روکا گیا ہو کہ نہیں بھئی آپ ابھی نہیں جانا، یا موجود نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نہیں ابھی واپس چلے جاؤ، میں نہیں تمہاری بات سن سکتا۔ یہ بات حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے ایکچولی بڑی اہمیت رکھتی تھی یہ بات۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ وہی سرداری والا ان کا بھی معاملہ تھا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی سرداری والا معاملہ تھا، تو ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی یہ بات اور یہ چیز۔ 10 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں روکا اپنے تک پہنچنے سے، ولا رآنی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے دیکھا ہو، الا تبسم فی وجہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا مجھے دیکھ کر۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ اور آپ صلی اللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا ہے، ان سے بھی یہ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ہمیشہ مسکراتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے میری طرف دیکھا ہو اور مسکرائے نہ ہو۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھتے اس کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اتنی بہترین انداز اور اتنی خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون شخص ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مجھے ہمیشہ مسکرا کر دیکھتے ہیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں تم مجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے، من الرجالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، کہ اس کا والد، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرماتے ہیں اور کون؟ انہوں نے کہا کہ عمر، پھر کہا اور کون؟ عثمان، پھر کہا اور کون؟ علی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا نام ہی نہ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تعجب ان کو اس بات پہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ کون ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے ساتھ ایسے تھا کہ جیسے سارے کے سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کے ہو۔ آپ کا پیش آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، کہتے ہیں وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، میں نے شکایت کی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں گھوڑے پر اچھی طرح صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتا، یعنی پھسل جاتا ہوں، گر جاتا ہوں گھوڑے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، وقال، اور یہ دعا فرمائی، اللہم ثبتہ، کہ اے اللہ اس کو ثابت فرما، وجعلہ ہادیا مہدیا، اور اس کو اللہ تعالی ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا، اور اس کے ذریعے ہدایت پائی جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت جریر، دوسری حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا کی، کہتے ہیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد میں اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔ یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ایک بہترین انداز کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ایک خاص طریقے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا، جس سے وہ بہت سارے آداب اور بہت سارے اخلاق اور بہت سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سیکھے، اور انہی معاملات کو وہ لے کر پھر اپنے اپنے شہروں کو اور اپنے ملک گئے، اور انہی آداب کو، انہی اخلاق کو انہوں نے اپنایا وہاں پر، اور لوگوں کو سکھایا، بتلایا۔ اسی لیے اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق ایک خاص باب بن گیا۔
اسلام کے آداب کیا ہے، ایک خاص طریقہ، ایک خاص انداز ہے، وہ اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ہے۔ اسلام سے ہٹ کے دوسری دنیا کے آداب اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اسلام کے مختلف ہیں، اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ چیز ہی ایسی تھی کہ اپنے آپ ایک الگ پورا ایک باب بن گیا اسلام کے آداب کا۔ یہ آداب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسکرا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مسکرانا اس کی ایک اور بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک او لوجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارا مسکرا دینا تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، غربت ہے، فقر ہے، صدقے سے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ انسان جو ہے اس سے محروم نہیں رہ سکتا۔ صدقہ کرنا ہے، انسان مسکرا دے کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ صدقے کے طور پہ اس کے لیے انسان کے لیے لکھ لیں گے۔ تو لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا یہ ویسے ہی اجر کا باعث ہے، صدقے والی بات ہے۔ اور دوسری چیز اسلام کے اخلاق اور آداب کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انسان حشاشت اور بشاشت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کو دیکھے، بہترین انداز سے ان کے ساتھ ملاقات کرے، ایسے ملاقات کرے کہ اس کو لگے کہ شاید سب سے بہترین دوست میں اس بندے کا میں ہی ہوں۔ جیسا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہترین انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اور مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ وہی بات ہے، اگر انسان اپنا یہ انداز اور اس طرح کا ماحول ارد گرد رکھے گا تو کیسے لوگ انسان سے دور جائیں گے؟ الٹا انسان کے قریب لوگ آ کر بیٹھیں گے، اور جو قریب آ جائیں گے وہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا پائیں گے؟ وہی شخص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہرقل کو جا کر جنہوں نے جواب دیے جس وقت وہ خود مسلمان نہیں تھے، جب بعد میں اسلام قبول کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ حسن اسلامہ، بہترین اسلام ان کا ہوا۔ جب اسلام قبول کیا، جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بہترین اسلام تھا اور بہترین جڑنا تھا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمني والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔